بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام حسین کو یاد کرتے سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ جی یہ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں خواتین کے کالے چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، نہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں جی جی اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے، اپنے کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، اور وہ رنگ بھی جو ہے وہ مشابہ ہو بعض عادات اور اطوار کے ساتھ، اور جس زمانے کے لوگوں میں یہ مثلا بنی امیہ کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، بنی عباس کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے، اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے۔ تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے، خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا۔ مگر یہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں، عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا، اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا، اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔ تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا۔ پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں کالا لباس پہننا شروع کیا، اس کو علامت بنائی کہ ہم سوگ میں ہیں۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ کالے کپڑے کر دو، یہ کالے پردے آویزہ کر دو، تاکہ لوگ، خاص طور پہ جب جناب زینب شام سے رہا ہو کر، آپ سلام اللہ علیہ، جب آپ مدینے واپس جا رہی تھی اپنے شہر، اور اہل بیت کا قافلہ جب آزاد ہوا، اسیری سے باہر آیا، تو بیوی نے دیکھا جو محملیں ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں، یعنی یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث کا زمانہ کوئی اور ہے، پھر ایک علامت بنائی گئی، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ معتبر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جن لوگوں نے پھر ان نشانیوں کو قرار دیا۔ آپ نے پوچھا نا کالے کپڑے جو پہنتا ہے، اب کالے کپڑے پہننا کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہے نا، بھی کوئی جیسے سارا سال کپڑے پہنتا ہے، اس لیے اس نے کالا رنگ بھی لے لیا اور پہن لیا، تو کوئی حرج نہیں، کوئی ناجائز نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، کالا رنگ بالکل ٹھیک ہے۔ خالص سرخ رنگ جو ہے نا گوڑا، یہ مرد کے لیے نہیں۔ باقی سارے لباس ٹھیک ہیں، سفید زرد جو بھی چاہے پہنے، بالکل انتہائی سرخ، جو صاف ہی سرخ ہو، اگر لکیریں ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، خالص سرخ نہیں چاہیے مرد۔ باقی جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی، آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی،
یہ نہیں ان کو پتا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام کا کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا. نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں. آپ کا کرتا بھی کالا اور کالی کملی والے جو ناک تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا. یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی پگڑی بھی کالی. آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ. اتنے میں حسن ابن علی آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر سیدنا علی اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لیے اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اسے حدیث کے ساتھ کہا جاتا ہے چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. تو کالا لباس ضرور پہنے. میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے اور لوگ پہنتے ہیں. آپ تو لوگ زبردستی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک یار شان شاہ مدد حق حیدر مست کلندر مہدی مولا علیہ الصلوۃ والسلام رہبر. جی معزز سامعین ناظرین کرام مولا آپ کو سلامت رکھے. امید ہے کہ تمام خوش و خرم خیر و خیریت سے ہوں گے آپ. جی سیاہ لباس کے بارے میں آپ نے شہنشاہ حسین نقوی کی بات سنی, مفتی صاحب کی بات سنی, انجینئر مرزا کی بات سنی. اب چند لفظ اس فقیر کے بھی سن لیں. جی محترمین یہ جتنی باتیں ہم لوگ سب کر رہے ہیں کیا ان باتوں کو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو 16 زبانوں کے شاعر ہیں مفکر ہیں کیا وہ مزید بہتر نہیں سمجھتے ہوں گے؟ اگر وہ مزید بہتر سمجھتے ہیں تو میں تو صرف فقیری رنگ کے حساب سے اتنا کہوں گا کہ پھر انہوں نے پوری زندگی سیاہ لباس کیوں پہنا. یا کوئی اٹھ کر کہے کہ ہمیں سرکار حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم ہے تو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے سر کے ڈاروں میں فرمایا ہے کہ آیو ماہ محرم کارا رنگ جو کپڑا ادا نی روٹی. آیو ماہ محرم موٹی کارا رنگ جو کپڑا ادا نی روٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم آ گیا ہے اب اپنے کپڑوں کا رنگ سیاہ رنگ دو, اپنے کپڑوں کو سیاہ رنگ میں رنگ دو. اور انہوں نے پوری زندگی سیاہ لباس پہنا اور خاص طور پر سیاہ لباس سوائے غم حسین کے سوائے کسی مظلوم کے غم کے جائز نہیں ہے. اگر فرعون نے یہ پہنا تو اس نے اپنی زیبائش کے لیے اپنے رنگ کو اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے سیاہ لباس پہنا. کالے کعبہ کا لباس کالا سیاہ, قرآن پاک کے حروف سیاہ, آنکھوں کی بینائی والا دائرہ سیاہ, جوان بندے کے بال سیاہ, اور ایک بلیک ہول بھی ہے آسمانوں میں وہ بھی سیاہ. بہرحال وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس ویڈیو سے ضرور آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور اخذ کریں گے. اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام یا علی.